वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस विफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक ख़त्म करने के लिए भी तजावीज़ शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए का कहना है, वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आर्टिकल 160 के शिक 3A को ख़त्म करना चाहती है और इसके साथ आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। तीन रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, हमारी सिमत दुरुस्त है। चाइना है, US है, GCC कंट्रीज हैं, इन्होंने हम मदद की है इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ एड। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर वुज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ नहीं करना चाहते, मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल ज़रूर है, लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर कई इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस तगानी ने कहा, एक साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। नुकसान पर चलने 17 पैदावारी यूनिट्स की नीलामी से 48 अरब रुपए हासिल किए। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान अब बैनुल अक़वामी सतह पर एक काबिल एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और UAE से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की, जिनकी दुनिया मोतरफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है।
ترقی کا سفر نہ روکا جاتا تو ہم دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہوتے. پورٹ قاسم سمیت تمام بندرگاہوں کو جدید بنا رہے ہیں. پاکستان دنیا کے لیے سمندری ٹریڈ روٹ ثابت ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان کا محل وقوع اسے دنیا میں منفرد بناتا ہے. پاکستان وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی ہب بن سکتا ہے. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا گرین لائن کے سائٹ آفس کا دورہ، منصوبے پر بریفنگ لی. کہا اگر 2018 میں ایک نالائق کو مسلط نہ کیا جاتا تو بہت سے منصوبے مکمل ہو چکے ہوتے. ترکی کے شہر استنبول میں غزہ کی صورتحال پر عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا. میزبانی ترک وزیر خارجہ کریں گے. 8 ممالک ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے. پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا. مقبوضہ فلسطینی علاقوں خاص طور پر غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کیا جائے گا. فلسطینیوں کے لیے بلا رکاوٹ انسانی امداد اور غزہ کی تعمیر نو پر بھی زور دیا جائے گا. نو منتخب وزیر اعلیٰ صاحب کو PM صاحب کی کال آئی تھی. سہیل افریدی صاحب نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری ملاقات اڈیالہ میں کروائی جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. ایک وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ میں اپنے قائد سے ملاقات وہ کروائے. تو اس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے پاس اختیار ہو. وزیر اعظم کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جیل میں ملاقات کرا سکے, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا. ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی شفیع جان کہتے ہیں سہیل آفریدی ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا. صوبائی حکومت کے خلاف ہر پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے. صوبے میں امن کے لیے 35 ارکان پر مشتمل پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی قائم کر دی. عوام جلد مثبت نتائج دیکھیں گے. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز. سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی. اندرونی اور بیرون ممالک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے. بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے کا ننکانہ صاحب پہنچیں گے. استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات. صحافی امتیاز میر کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث سار گروپ کے 4 دہشت گردوں کے سنسنی خیز انکشافات. ملزم اجلال زیدی 2011 سے زیمبیون بریگیڈ سے منسلک اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. تفتیشی افسر ذرائع نے بتایا 2020 میں قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزم فراز سٹی وارڈن نکلا. اجلال زیدی تربیت کے لیے 3 سے 4 بار ڈنکی لگا کر پڑوسی ملک گیا. ملزمان کو پڑوسی ملک میں موجود شخص ہدایات دیتا تھا. کراچی میں ٹارگٹ ملنے پر ریکی کی جاتی اور پھر نشانہ بنایا جاتا تھا. ٹارگٹ ملنے کے بعد ملزمان کو نامعلوم افراد بائک اور اسلحہ فراہم کرتے تھے. ملزمان کو جیل سے چھڑانے کا بھی خرچہ دیا جاتا تھا. کراچی میں زیر حراست نوجوان کی ہلاکت کی تصدیق. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے 6 اہلکاروں کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج. اہلکاروں کے خلاف ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ کا پرچہ کاٹ دیا گیا. SIU کے اہلکاروں نے تشدد سے بہاولپور کے عرفان کی جان لی. مقدمے میں نامزد ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف زیر حراست ہیں. 4 مفرور اہلکار 10 روز بعد گرفتار نہ ہو سکے. لواحقین کا پولیس پر پیٹی بھائیوں کو بچانے کا الزام. اوپیک پلس ممالک دسمبر میں تیل کی پیداوار میں یومیہ 1,37,000 بیرل اضافہ کریں گے. فیصلہ سعودی عرب اور روس سمیت 8 ممالک کے آن لائن اجلاس میں کیا گیا. اجلاس میں اکتوبر اور نومبر کی طرح ہی پیداوار میں اضافہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. بھارت نے بیرون ملک اپنا واحد فوجی اڈہ خالی کر دیا. بھارت نے 25 سال بعد تاجکستان میں اینی ایئر بیس خالی کر دیا. کانگریس نے مودی سرکار کے فیصلے کو بھارت کی اسٹریٹیجک ناکامی قرار دے دیا.
افغانستان، پاکستان اور چین کے قریب ہونے کے باعث یہ مقام بھارت کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ایران کا تباہ شدہ جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جوہری سائنسدانوں سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا، جوہری ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں، ہمارا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تنصیبات اور فیکٹریاں تباہ ہونا مسئلہ نہیں، زیادہ بہتر تعمیریں نو کریں گے۔ امریکہ نے جون میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تہران نے ایٹمی تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو پھر تباہ کر دیں گے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، 7 افراد جاں بحق، 150 زخمی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش میں تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ میکسیکو کے شہر ہرموسیو کی سپر مارکیٹ میں خوفناک آگ، 23 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس کر زخمی، مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ حکام نے بتایا برقی آلات میں دھماکے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے، زیادہ تر افراد اندر ہی پھنس گئے، شدید دھوئیں اور زہریلی گیس کے اخراج سے زیادہ تباہی ہوئی۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے جنم دن کی 100 روزہ تقریبات کا آغاز، سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔ اندرون بیرون ممالک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے کل ننکانہ صاحب پہنچیں گے، جن کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کو T20 میں شکست دینے کے بعد پاکستان کی نظریں ون ڈے سیریز پر۔ گرین شرٹس کی ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے اقبال اسٹیڈیم میں مشقیں۔ پروٹیاز کو زیر کرنے کے لیے قومی ٹیم 3 گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن میں حکمت عملی بنائے گی۔ دونوں کپتان کچھ دیر بعد پری سیریز پریس کانفرنس کریں گے۔ مہمان ٹیم دوپہر میں ٹریننگ کرے گی۔ پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ جیت کے قریب آ کر ہار گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم ون ڈے کرکٹ کی نئی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی خیز فائنل میں 52 رن سے کامیابی حاصل کی۔ 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر۔ کپتان کی سینچری رائگا گئیں۔ دپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ممبئی میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 298 رنز بنائے۔ دبئی میں کھیل، جوش اور صحت کا حسین امتزاج۔ سالانہ فٹنس چیلنج 2025 کا شاندار سائیکل ریس سے آغاز ہو گیا۔ شیخ زید روڈ پر ہزاروں شہریوں اور غیر ملکیوں نے دبئی رائیڈ میں شرکت کی۔ سائیکل سوار برج خلیفہ، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی اوپرا کے سامنے سے گزرے۔ اور بلبلے صحرا کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ گلوکارہ ریشما نے ریڈیو، ٹی وی، فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔ ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے۔